क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें, की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیاری بچیاں اور مدنی چینل کے ناظرین، پینٹنگ کرنا بھی ایک آرٹ ہے. یہ ایک کریٹو کام ہے جس میں آپ نئے نئے آئیڈیاز ڈرا کر سکتے ہیں. میں نے بھی ایک پینٹنگ بنائی ہے اور یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں اسے سنبھال کے رکھوں گی. اسے دیوار پر بھی ہینگ کیا جا سکتا ہے. ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ رسپیکٹ والی چیزیں ہیں، ہمیں ان کا بہت احترام کرنا چاہیے. چلے میں اسے احترام سے رکھتی ہوں. پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی نبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بچیاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلام کو عام کرو سلامتی پالو گے. السلام علیکم کے میننگ ہوتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، اور یہ ایک دعا ہے جو ہم سلام کر کے دوسروں کو دیتے ہیں. ہم کسی کو سلام کر کے اسے دعا دینے کے ساتھ ساتھ اسے عزت بھی دیتے ہیں. تو ہم بچیوں کو چاہیے کہ ہم بڑوں کو سلام کریں، بلکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑوں کو ہی سلام کریں. ہمیں ہم عمر بچیوں اور چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے، اور سلام کی پیاری عادت کو خوب عام کرنا چاہیے. ان باتوں پر عمل کیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چلیں اب میں چلتی ہوں، مجھے اسٹوڈیو پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہاں اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو اب ہم دیر کے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروگرام اور سنتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی نعت. مریم کی باتیں. جی تو آج ہمارے ساتھ نعت کے لیے موجود ہیں شہزادی زینب. جی شہزادی زینب آپ شروع کیجیے. مدینہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسی کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے
ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ مریم کی باتیں۔ بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ۔ جی جویریہ، آج آپ کے بیان کا کیا ٹاپک ہے؟ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے ناشکری کرنا۔ جی آپ شروع کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، آج میرے بیان کا ٹاپک ہے ناشکری کرنا۔ پیاری بچیوں، اللہ پاک نے ہمیں انلمیٹڈ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی باڈی میں غور کریں تو ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے والی آئیز عطا فرمائی ہے، سونگھنے کے لیے ناک یعنی نوز عطا فرمائی ہے، اسی طرح سننے کے لیے کان یعنی ایئر عطا فرمائے ہیں، بولنے کے لیے ٹنگ عطا فرمائی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور ہمیں صحیح سلامت جسم عطا فرمایا ہے جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہے، وہ اپنا کام ٹھیک سے کرتی ہے۔ جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ دن میں بھی دیکھتی ہے، رات میں بھی دیکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ ہیں جس سے ہم کوئی بھی چیز پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح پیر ہیں جس سے ہم چل سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن کیا ہم نے ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں نا۔ یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی چیز کا بھی شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، جبکہ اس کی نعمتوں کو ظاہر نہ کرنا ناشکری ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے تو ہم ان کی نعمتوں کو اچھے انداز سے استعمال کریں، ان سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اور ان نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی جویریہ جنہوں نے ہمیں بیان سنایا۔ کرس مندی چینل پر دیکھنے والی پیاری پیاری بچیوں، اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کرس مندی چینل پر چلنے والے پروگرام بچوں کی شام کا پرومو۔ ڈھونڈو ڈھونڈو کو ہم چھپے ہیں جانے کہاں، جاؤ جو تم ڈھونڈنا ہم کو، ڈھونڈو کوئی راستہ، جاؤ جو تم ڈھونڈنا ہم کو،
ढूंढो ढूंढो हमको ढूंढो, ढूंढो ढूंढो हमको ढूंढो। आइडिया। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम की शाम। बच्चों की शाम लगाओ और सब बच्चों को ढूंढ लो। जी हाँ, बच्चों का सबसे फेवरेट लाइव प्रोग्राम बच्चों की शाम। देखिए प्रोग्राम बच्चों की शाम मंडे से फ्राइडे लाइव मदीना मुनव्वरा में दोपहर 4:15 पर और पाकिस्तान में शाम 6:15 पर सिर्फ मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारी बच्चों, देखा आपने बच्चों की शाम का प्रोमो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीस फातिमा। जी कनीस फातिमा, आज आप हमें किस प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको जिन सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम बीबी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपका असल नाम फातिमा बिन्ते अबू तालिब है, मगर आपको उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहकर याद किया जाता है और इस नाम से ही आप जानी पहचानी जाती हैं। आइए उनके बारे में कुछ सुनते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कज़न है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पुरानी मालूमात हासिल करती थीं। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चियों, मदीना मुनव्वरा, अरब शरीफ और दुनिया भर की दूसरे कंट्री से सुनने वाली मेरी सहेलियों, इन बातों को याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो सब मुसलमान ही जानते हैं। आज हमने उनकी प्यारी बहन के बारे में भी सुना और इस तरह हमारी मालूमात में भी इजाफा हुआ। तो चले सब बता दें, आज हमने किन के बारे में सुना? बीबी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, बीबी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब। जी ज़ैनब, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज की मेरी अच्छी बात ये है कि अच्छे अंदाज में बात करना। प्यारी बच्चियों, हमें अच्छे अंदाज से बात करनी चाहिए, यानी हमें बड़ों छोटों से नरमी से बात करनी चाहिए। बाज बच्चे और बच्चियां चीख कर चिल्लाकर बात करते हैं, इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है और इससे हमारा इमेज खराब होता है और सामने वाला हमारी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए जब भी किसी को कोई बात कहे या कोई बात समझाए तो प्यारे और मीठे अंदाज में समझाए, इससे बहुत फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है, सब हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारी तारीफ भी करते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। और दूसरा फायदा तो ये होता है कि इस तरह बात करने से हमारी बात मानी जाती है और इसे फॉलो भी किया जाता है।
جیسا کہ مثال کے طور پر میں اپنی چھوٹی بہن سے کہوں کہ آپ مجھے بک لا کر دے دیجیے، اور میری چھوٹی بہن میری بات بھی مانے گی اور بک اٹھا کر بھی دے گی، لیکن یہ بات میں غصے سے چیخ کر کہوں تو نہیں اٹھا کر دے گی، یا شاید اٹھا کر دے دے، لیکن ہو سکتا ہے وہ دل میں برا منائے اور آپ کو برا سمجھنے لگے۔ اس لیے ہمیں اپنا وے آف ٹاکنگ اچھا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک سے پیار اور محبت سے بات کریں۔ تو پیاری بچیوں، اللہ پاک ہمیں پیار، محبت اور نرمی سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بچیوں، اب میں آپ کو آج کی بری بات بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ شکایتیں کرنا۔ پیاری بچیوں، کچھ بچوں کو شکایتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیچر یہ پڑھ نہیں رہی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ گھر میں ہو تو بہن بھائیوں کی شکایتیں لگائیں گی، ابھی وہ مجھے کھیلنے نہیں دے رہی، وہ مجھے مارتی ہیں۔ پیارے بچوں اور بچیوں، ایک دوسرے کی شکایتیں لگانا اچھی بات نہیں ہے، اس سے آپس میں ناراضیاں ہو جاتی ہیں اور دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ بچے تو ڈانٹ پڑوانے کے لیے یا سزا دلوانے کے لیے ٹیچرز اور پیرنٹس کو جھوٹی شکایتیں بھی لگاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور بچیوں، یاد رکھیے ایسا کرنا گناہ ہے، اس لیے اگر آپ میں بلا وجہ شکایتیں لگانے کی عادت ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور اچھی عادت اپنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا منی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں غلام رسول بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ غلام رسول بھائی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، غلام رسول۔ کنیز فاطمہ، یہ آپ کیا کریں گے؟ لائیے مجھے دکھائیں۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنیز فاطمہ، کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے، ماشاء اللہ۔ میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟ جی غلام رسول بھائی، آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے۔ مگر کنیز فاطمہ، بچیوں اور اسلامی بہنوں کی نماز تو ہم سے الگ ہوتی ہے۔ کیا؟ چلے آئیں، میں آپ دونوں کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا۔ اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے۔ اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے،
اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنے ہیں. اور رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. مگر غلام رسول بھائی، یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. زینب رکیے، دروازہ مجھے کھولنے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، کیسے آنا ہوا؟ اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی، سب خیریت ہے. وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے. آئیے اندر آ جائیے. آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھیے. ہاں تو کنیز فاطمہ، میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ کنیز فاطمہ. اللہم ربنا ولک الحمد. جی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے. سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے. سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح، اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. جی، اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں. دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح. اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب پہلے سر اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے اور پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے. تو اس طرح ایک رکعت پوری ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی، کیا فیضان بھائی آپ کے گھر آئے ہیں؟ جی جی، آپ بھی اندر آ جائیے. میں کنیز فاطمہ کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا، آپ بھی دیکھ لیجئے. فیضان بھائی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا. آپ بابو انکل کی مرغیوں کو کھول کر آ گئے اور مرغیاں باہر نکل کر بھاگنے لگی. کیا؟ اور یہ تو وہاں سے اپنی اسکوٹی پر نکل گئے اور لوگ مرغیاں پکڑتے رہ گئے. خیر، وہ سب تو پکڑ میں آ گئی اور پنجرے میں چلے گئیں. فیضان بھائی، یہ تو بہت بری بات ہے. غلام رسول بھائی، میری اسکوٹی کا ہینڈل ٹکرا گیا تھا جس سے پنجرے کا دروازہ کھل گیا. میں نے جان کر ایسا نہیں کیا تھا. چلے آئندہ خیال رکھیے گا. اور نعمان بھائی، آپ کو بھی فیضان بھائی کی یہ بات اس طرح سب کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی. کم بیک ٹو دی پوائنٹ. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھنی ہوتی ہے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر بیٹھنا ہوگا. دیکھیے اس طرح، اور پہلے کی طرح سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوگا. اب تشہد یعنی التحیات پڑھنی ہوگی، اور تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمہ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں بالکل اس طرح سے، مگر اس کو ہلانا نہیں ہے، اور کلمہ اللہ پر
गिरा देनी है और सब उंगलियां भी फौरन सीधी कर लेनी है पहले की तरह। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा। फिर कोई सी दुआए मासूरा भी पढ़नी होगी। गुलाम रसूल भाई, दुआए मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआए मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी। गुलाम रसूल भाई, ये नमाज मुझे कैसे याद होगी? कनीज फातिमा, आप इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका गुलाम रसूल के इस खाके को YouTube पर भी देख सकती हैं और नमाज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वाह, क्या बात है गुलाम रसूल भाई। ख़वातीन की नमाज का तरीका YouTube पर, ये तो मैं अपनी अप्पी को जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं भी इस वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी अम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है। आपने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है। और अगर आप नमाज से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब इस्लामी बहनों की नमाज हासिल करें और इसे पढ़ें। और हाँ, अब से आप सब गुलाम रसूल के कार्टून्स और बच्चों के प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज किड्स मदनी चैनल पर देख सकेंगे और हमारा YouTube किड्स मदनी चैनल भी सब्सक्राइब करें और सेम एड्रेस पर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। देखा प्यारी बच्चियों, गुलाम रसूल भाई ने हमें नमाज का तरीका सिखाया। प्यारी बच्चियों, अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है मीरब, जो आपसे पूछेंगी कुछ पहेलियाँ और आपको देने हैं उनके जवाबात। जी मीरब, आप शुरू कीजिए। मेरी फर्स्ट पहेली ये है आप लोगों से, जब भी आया शोर मचाया, आपको अपने करीब बुलाया, आप जल्दी से आए भाग भाग कर, सुने सारी बात उससे कान लगा कर। जी कौन देगा मेरी इस पहेली का जवाब? देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या। जी हाँ सिरा, आप बताइए। फोन, आपने कहा फोन, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे करूंगी अपनी दूसरी पहेली। कौन है वो पहचानो तुम, जिसके साथ लगी है उसकी दुम, जो वो आगे बढ़े धुम उसकी कम होती रहे। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें। जी जनाब, आप बताइए। सुई धागा। आपने कहा सुई धागा, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछूंगी पहेली नंबर 3। हाथ लगी ना हाथ में आए, बस कानों से ही पकड़ी जाए। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी जनाब, आप बताइए। आवाज। आपने कहा आवाज, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछती हूँ अगली पहेली। जैसे आप हैं वो भी वैसी, लेकिन रहती है चुपचाप कैसी? आप बोले लेकिन वो कभी ना बोले, कुछ भी कर ले लेकिन मुंह अपना ना खोले। ये कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें। आप बताएं इस पहेली का जवाब? तस्वीर। आपने कहा तस्वीर, आपका जवाब दुरुस्त है। ये था हमारा सेगमेंट पहेली विद सहेली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं एक प्यारी सी नज़म। मरियम की बातें। मकड़ी 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 दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी चूटे से वो अटकरी। दी मकड़ी चूटे
से वो अटकरी। चिमटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी, दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा। चिमटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के दिल में फिर आया लड़ना अच्छी बात नहीं है, अगर इसको रास्ता में दे दूं कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने यूं बोला, भाई चूटे आप ही निकले। चूटे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। दी मकड़ी, दी मकड़ी, दी मकड़ी, दी मकड़ी। तो सुनिए आपने नज़म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपसे करते हैं कुछ सवालात। मरियम की बातें। तो प्यारी बच्चियों, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुर्बानी कब की जाती है? मरियम की बातें। जी मीरा, आप बताइए। कुर्बानी बकरा ईद पर की जाती है। जी आपने जवाब दिया कुर्बानी बकरा ईद पर की जाती है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे पूछूंगी सवाल नंबर 2, शहादत वाली उंगली कौन सी है? मरियम की बातें। जी कनीस फातिमा, आप बताइए। सीधे हाथ की अंगूठे के बराबर वाली उंगली। जी आपने जवाब दिया सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे पूछती हूँ सवाल नंबर 3, मगर उससे पहले कुछ नारे हो जाएं। हर सहाबी नबी जय नबी, जय नबी। हर सहाबी नबी जय नबी, जय नबी। फातिमा और अली जय नबी, जय नबी। फातिमा और अली जय नबी, जय नबी। हसन और हुसैन भी जय नबी, जय नबी। हसन और हुसैन भी जय नबी, जय नबी। हर ज़ौज-ए नबी जय नबी, जय नबी। हर ज़ौज-ए नबी जय नबी, जय नबी। हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हमने आ गया सवाल नंबर 3 की तरफ। आम किस किस रंग के होते हैं? की बातें। मरियम की बातें। जी हाजिरा, आप बताइए किस रंग के होते हैं? इसका जवाब ये है कि येलो एंड ग्रीन। आपने जवाब दिया आम येलो और ग्रीन कलर के होते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमने आपसे करती हूँ सवाल नंबर 4, आम जब कच्चा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखो क्या क्या बताते हैं हम। जी जवेरिया, आप बताइए। कैरी। आपने कहा कैरी, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछती हूँ सवाल नंबर 5, पुराने पाक को छूने या पकड़ने से पहले हमें क्या करना जरूरी है? मरियम की बातें। जी शहजादी ज़ैनब, आप बताइए। वुज़ू। जी आपने जवाब दिया वुज़ू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछूंगी सवाल नंबर 6, नमाज के आखिर में कितने सलाम फेरने होते हैं? देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या जी क्या। फातिमा, आप बताइए। 2। आपने जवाब दिया नमाज के आखिर में 2 सलाम फेरने होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछूंगी सवाल नंबर 7, अब्बू जान भाई जान जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? जी मीरा, आप बताइए। मस्जिद। आपने जवाब दिया मस्जिद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, दुनिया की किसी बड़ी और अहम मस्जिद का नाम बताएं। देखो क्या क्या बताते हैं। माशाअल्लाह, सपना हाथ उठाए हुए। मुझे तो किसी एक से पूछना है। जी जवेरिया, आप बताइए। मस्जिद नबवी।
جی آپ نے جواب دیا مسجد نبوی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھا سوال جواب کا سیگمنٹ. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گولڈن ورڈز. مریم کی باتیں. تو گیٹس فنی چینل پر دیکھنے والی پیاری پیاری بچیوں، آج میں آپ کو 2 گولڈن ورڈ سکھاؤں گی. تو سب سے پہلے گولڈن ورڈ یہ ہیں: وی مسٹ لسن کیئرفلی ٹو واٹ ادرس ہیو ٹو سے، یعنی کہ ہمیں دوسرے کی بات دھیان سے سننی چاہیے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں: وی مسٹ لسن کیئرفلی ٹو واٹ ادر ہیو ٹو سے، ہمیں دوسرے کی بات دھیان سے سننی چاہیے. تو آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گی؟ جی. تو چلے پھر کرتے ہیں. وی مسٹ لسن کیئرفلی ٹو واٹ ادرس ہیو ٹو سے. ہمیں دوسرے کی بات دھیان سے سننی چاہیے. دوبارہ ریپیٹ کریں. جی. وی مسٹ لسن کیئرفلی ٹو واٹ ادرس ہیو ٹو سے. ہمیں دوسرے کی بات دھیان سے سننی چاہیے. تو چلے میں آپ کو دوسرے گولڈن ورڈ سکھاتی ہوں. نماز از دا کی ٹو ہیون. نماز جنت کی کنجی ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. نماز از دا کی ٹو ہیون. نماز جنت کی کنجی ہے. آپ میرے ساتھ دہرائیں گی؟ جی. نماز از دا کی ٹو ہیون. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز از دا کی ٹو ہیون. نماز جنت کی کنجی ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں. نماز از دا کی ٹو ہیون. نماز جنت کی کنجی ہے. تو یہ گولڈن ورڈ مجھے کون سنائے گا؟ آپ سنائیے. نماز از دا کی ٹو ہیون. نماز جنت کی کنجی ہے. ماشاءاللہ یو آر رائٹ. تو کڈس مدی چینل پر دیکھنے والی پیاری پیاری بچیوں، تو یہ تھے آج کے گولڈن ورڈ. امید ہے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے. اگر آپ نے یاد نہیں کیے تو یوٹیوب پر کڈس مدی چینل پر جائیے اور مریم کی باتیں پلے لسٹ پر جا کر دیکھیے. انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ پروگرام میں بھی لے کر آؤں گی گولڈن ورڈ. جی میمونہ. تو یہ تھی حاضرہ جنہوں نے ہمیں 2 گولڈن ورڈ سکھائے. جزاک اللہ خیر حاضرہ. تو گیٹس بننے جہاں پر دیکھنے والی پیاری پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا پروگرام مریم کی باتیں. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتی ہیں تو اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں. ہم کوشش کریں گے آپ کی ویڈیو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو، کیا کیا سکھاتے ہیں مریم. مریم کی باتیں. بچوں کا مدنی چینل